لفظ اللہ اکبر ہماری زندگی میں ہر طرح سے شامل ہے. ہر نماز میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک علامہ صاحب کی ایک اور تحقیق ہے جس کو آپ کے سامنے سیما قمر صاحبہ پیش کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مہمانان گرامی اور تمام اہم شخصیات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم تنظیم المسلمات کے ایک سیمینار میں جمع ہوئے. یہ تنظیم المسلمات ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو علم اور تحقیق مختلف علاقوں میں پہنچا رہی ہے. یہ مختلف اساتذہ اپنے اپنے علاقے میں علامہ صاحب کے مضامین اور دیگر علمی مضامین کو پہنچا رہی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مضمون پیش کروں گی کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا. جب کہ ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہماری کان میں اذان دی گئی تو ہماری کانوں میں سب سے پہلی صدا جو تھی اللہ اکبر تھی. اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے اور ہم نے اذانیں سننا شروع کی تو اذان کا بھی پہلا لفظ اللہ اکبر تھا. جب اقامت کہی گئی تب بھی اللہ اکبر تھا. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے سب سے زیادہ نماز جنازہ میں استعمال ہونے والا لفظ اللہ اکبر ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ لفظ، یہ جملہ جو ہم بار بار سن رہے ہیں یہ قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں؟ اتنا زیادہ استعمال ہونے والا کلمہ اللہ اکبر قرآن کریم میں موجود نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سارا سال مدارس میں پڑھتے رہے لیکن ہم نے کبھی تحقیق نہ کی. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے علامہ صاحب کو عطا کیا کہ انہیں شوق ہوا کہ یہ کلمہ قرآن کریم میں کتنی بار استعمال ہوا کہ اس کو دیکھا جائے. بھرپور تلاش کے باوجود قرآن کریم میں کلمہ اللہ اکبر نہیں ملا. پھر علامہ صاحب نے اللہ کے 99 نام جو ہم بھی بار بار پڑھتے ہیں، اللہ کے 99 نام ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کیا یہ اکبر 99 ناموں میں موجود ہے یا نہیں ہے. علامہ صاحب نے علماء اور حفاظ کرام سے اس کے متعلق سوال کیا. انہوں نے بتایا کہ جی ہاں قرآن کریم میں لفظ اکبر تو موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی صرف اکبر تو موجود ہے لیکن اللہ اکبر موجود نہیں ہے. علامہ صاحب نے کہا کہ اکبر تو مجھے بھی ملا لیکن اللہ اکبر کی تلاش ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں لفظ اکبر جو استعمال ہوا وہ کس طریقے سے استعمال ہوا. جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی، لیکن جب وہ غائب ہونے لگے تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جب سورج کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی اس کی بھی روشنی ختم ہونے لگی تو کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جب سورج کو دیکھا تو کہا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے.
لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہ دکھایا تو میں ظاہروں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی اس آیت سے ہمیں لفظ اکبر ملتا ہے، اللہ اکبر نہیں ملتا. اسی طرح ایک اور جگہ اکبر استعمال ہوا، العذاب الاکبر، اس کا عذاب سب سے بڑا. علامہ صاحب نے تحقیق کر کے بتایا کہ کبیر کے معنی ہیں بحیثیت خود بڑا ہو، اسے کبیر کہتے ہیں، اور اکبر اسے کہتے ہیں جو مقابلتاً بڑا ہو، یعنی جو کسی سے بڑا ہو، نسبتاً بڑا ہو، مقابلتاً بڑا ہو. اگر 2 دن کے پہلے ایک بچہ پیدا ہو تو وہ 1 دن کے بچے کے مقابلے میں اکبر ہوگا، لیکن جب وہ بڑا ہوگا تو کبیر کہلائے گا. جب تک کبیر نہیں ہوگا تو وہ صغیر ہی کہلائے گا. اسی طرح لفظ کبیر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا اور فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی کوئی چھوٹی چیز، نہ ہی کوئی چھوٹا گناہ، نہ ہی کوئی بڑا گناہ چھوڑتا ہے، مگر الا احصاها، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو شمار کر رہا ہے. آئیے اس حکمت پر غور کرتے ہیں کہ یہ کلمہ اللہ اکبر حدیث میں تو متعدد جگہ پر ہے، ہماری زندگی میں بھی اس کا بہت زیادہ سننے سے تعلق ہے اور ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. لیکن اللہ اکبر قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے؟ یہود و مشرکین، یہود نصارہ مشرکین مکہ ایک بہت بڑا اعتراض کرتے تھے جو آج بھی ملحدین کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ بل اس طرح ہو کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس الزام کو رفع کرنے کا انتظام فرما دیا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے. علامہ صاحب نے کافی تحقیق کے بعد نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ اکبر کا موجود نہ ہونا اور حدیث میں اس کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں الگ الگ کلام ہیں، اس کے دونوں کی طرز کلام اور اسلوب میں فرق ہے. علامہ صاحب کا یہ مضمون منکرین حدیث کے لیے موٹو جواب ہے. جو احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بہترین جواب ہے کہ حدیث کا منزل من اللہ ہونے میں منزل من اللہ ہونے کا پکا ثبوت ملتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام میں اللہ اکبر اس لیے استعمال نہیں کیا کہ پوری دنیا میں اس کے مقابلے میں کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ کوئی رب، کوئی اللہ ہے ہی نہیں جو اس سے بڑا ہوگا. اگر کوئی اس سے بڑا ہوتا یا کوئی اس سے چھوٹا ہوتا تو اللہ اکبر ضرور ہوتا. جب اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، تو پھر اللہ اکبر بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، انسان نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کی دوسری طرف مخلوقات کو دیکھا، اللہ سے موازنہ کیا تو دیکھا کہ ساری مخلوقات اللہ کے مقابلے میں کمزور ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے تو مخلوق نے یہ کلمہ خود اللہ اکبر کہہ کر استعمال کیا. ثابت ہوا کہ حدیث میں متعدد موجود ہے پر قرآن میں نہیں. یہ روشن دلیل ہے قرآن کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. یہاں ایک اہم موقع پر میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں کہ پورے پاکستان میں اللہ اکبر کے نعرے پر یوم تکبیر کا جشن منایا جاتا ہے. علامہ صاحب نے 14 مارچ 1999 کو ایک کتاب لکھا اور اس کتاب کا ٹائٹل یہی تھا کہ مسلمانوں جشن مناؤ. یہ اتنی خوبصورت روحانی خبر تم تک پہنچی. اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نیک خواہشات کو کس طرح پوری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم تکبیر منوا دیا. یوم تکبیر ایسا دن کہ جس کو
منایا. پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کی خوشی میں اس دن کو بطور خاص بطور جشن منایا گیا اور اس دن کا نام بھی یوم تکبیر ہی رکھا گیا. اس سال 28 مئی رمضان المبارک میں ہوگی، ورنہ میں تنظیم مسلمات کی ناظمہ صاحبہ کو یہ تجویز پیش کرتی کہ یہ پروگرام بھی 28 مئی کا ہی دن رکھنا چاہیے تھا. امید ہے کہ اس مضمون سے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور ایک ایسی تحقیق کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ہم نے کوشش بھی نہیں جاننے کی تھی، یہ علامہ صاحب کے ذریعے ایک اہم نکات ہم تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.